اسرائیلی جارحیت ہے اس کا 40واں روز شروع ہو گیا ہے اور وہ 40 روز ہو گئے ہیں اور 40 روز سے یہ جاری ہے۔ جو اسرائیلی فورسز ہیں انہوں نے بھوک اور پیاس کے بعد آپ کو معلوم ہے اب ہاسپٹلز کو ہدف بنا لیا ہے۔ اسرائیل کی بمباری نے غزہ کے اسپتالوں کو غیر فعال کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کی ہے کہ اس کا غزہ کے مرکزی اسپتال الشفا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اسپتال کے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بند ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی نوزائیدہ بچے ایسے ہیں جن کو کھونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جن کے دنیا سے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو ہاسپٹل کا صحن ہے یہاں پہ کئی لاشیں گل سڑ رہی ہیں، دفنانے کا انتظام نہیں ہے۔ اسرائیلی ٹینکس یہاں پر سنائپرز نے الشفا اسپتال کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو غزہ کا دوسرا بڑا اسپتال ہے القدس، اس حوالے سے بھی مسلسل ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اب کام نہیں کر پا رہا۔ یہاں پہ ایندھن ہی نہیں ہے، ذخائر ختم ہو چکے ہیں۔ ہسپتال کے اطراف میں جو اسرائیلی حملے ہیں مسلسل جاری ہیں اور اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اس کے 100 سے زائد افراد یا ارکان اقوام متحدہ کے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اقوام متحدہ نے اپنے پرچم سرنگو کر دیے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کے بدترین فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ خان یونس میں 20 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ لبنان سے اسرائیل پر موٹر گولے داغے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی جو فضائیہ ہے اس نے جنوبی لبنان میں بے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ مغربی پٹی میں اسرائیلی افواج نے کارروائیاں کرتے ہوئے مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے عوض میں ڈیل ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات ابھی تک فراہم نہیں کی۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے۔ وائٹ ہاؤس پہ نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل پر واضح کیا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں میں آتش گیر جو ہتھیاروں سے لڑائی سے گریز کیا جائے، جس سے عام شہریوں کی جو زندگی ہے ان کو خطرہ جو درپیش ہے اس کو ایوائڈ کیا جا سکے۔ اسی میں بات کریں گے موجودہ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پہ عبدالستار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماہر بین الاقوامی بالکل ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو کہ آپ سچویشن بتا رہی تھی تو بارش بھی ہوئی ہے غزہ کے اندر، رپورٹلی کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید پیاسے لوگوں کی اللہ رب العزت نے کچھ حد تک فریاد سنی ہے۔ بچہ آپ کو بالٹی میں پانی بھرتا نظر آتا ہے، بارش کا پانی ہے، چونکہ پانی بھی منقطع کیا گیا ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور میں سوچ رہا ہوں ان انکیوبیٹر میں موجود معصوم شیرخوار بچوں کے بارے میں جن کو بنیادی جو بھی آکسیجن کی مد میں یا خوراک کی مد میں ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، ان کی کیا حالت ہوگی۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ہم ستار صاحب سے عبدالستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو تازہ ترین صورتحال ہمارے مطابق تو ہمیں یہی انفارمیشن ہے، ہم ضرور چاہیں گے چونکہ آپ ان معاملات پہ اور جو بھی دہشت گردی اس وقت اسرائیل کی جاری ہے فلسطینیوں کے اوپر، تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیا آپ اس موجودہ صورتحال پہ اپنا کامنٹ کریں گے؟ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے اور بین الاقوامی برادری کی جو خاموشی ہے وہ بھی انتہائی شرمناک ہے، اور اقوام متحدہ نے اپنی طرف سے بیانات جاری کیے ہیں، لیکن جو پاور کی ایکویشن ہے اس میں جب تک مغربی ممالک اور خصوصاً امریکہ کوئی کردار ادا نہیں کرے اس وقت تک حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جب تک یورپ اور امریکہ مل کر اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ نہیں کرتے اس وقت جنگ بندی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بظاہر تو نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ جی اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اب جو نقصان ہو چکا ہے وہ لازم بات انتہائی افسوسناک ہے، اور ابھی تک ان کی کارروائیاں چل رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو تھریسی میکس نے کہا تھا کہ انصاف کے بنیادی مطلب جو ہے وہ طاقتور کا حصول ہوتا ہے، یا ایک اور جو کہاوت ہے کہ انصاف ایک ایسا جالا ہے جس کو طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے اور غریب اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ ہے کہ نہایت غریب اور بے بس عوام جو ہے وہ اس بین الاقوامی نظام انصاف میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ طاقتور ہے وہ اندھا دھند طاقت استعمال کر رہا ہے۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ جو بنجمن نتن یاہو کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو مختلف یرغمالی ہیں، اسرائیلی یرغمالی، اس کے بدلے جنگ بندی پہ بات ہو سکتی ہے، ویسے تو وہ اس کو ٹیررزم قرار دے کر اور اپنی سلامتی کا خطرہ دے کر سیلف ڈیفنس کے لیے حملے قرار دیتے ہیں، تو دوسری جانب جب یہ اپنے یرغمالیوں کے لیے جنگ بندی پہ راضی ہوتے ہیں، کیا یہ ڈیول سٹینڈرڈز نہیں ہے؟ اور دوسرا میرا سب سے امپورٹنٹ سوال امریکہ کے حوالے سے ہے، جس نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی تھی امریکہ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے، کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے نہیں سنی۔ تو کیا یہ محض میڈیا کا یا خبروں کا پیٹ بھرنے کے لیے امریکہ اپنا ایک مثبت امیج بھی دنیا کے سامنے قائم رکھنا چاہتا ہے اور دوسری جانب فلسطین کو، دوسری جانب اسرائیل کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، یا واقعی اس وقت اسرائیل سننے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ ہی ہے کیوں نہیں؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے اس کی یرغمالی بہت اہم ہے. ماضی میں ایسی بھی ہمیں مثالیں ملی ہیں کہ ایک آدھ سپاہی کے رہائی کے بدلے جو حماس کی یا ملٹری میں تھا اس کے بدلے میں انہوں نے ہزاروں فلسطینی بھی رہا کیے ہیں. تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیلی جیل میں ہیں. لیکن اب اس جنگ کی ریشنلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, ہر طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس پر حماس پہ بھی کسی حد تک تنقید ہو رہی ہے, اسرائیل پہ بھی ہو رہی ہے کہ چند سو لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر دیا. اسی طرح اگر حماس کا یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ اسرائیلی جیل میں ہیں, تو اب وہاں پہ بھی اس کی ریشنلٹی پہ کوشچن ہو رہے ہیں کہ 1000 فلسطینیوں کی رہائی کے لیے 12000 کے قریب فلسطینی کی ہلاکت کو ہے. تو آرگومنٹ دونوں طرف ہیں, کیونکہ اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو اسرائیل حالانکہ وہ حملہ ہوا لیکن کچھ انہوں نے نرمی بھی دکھائی جب انہوں نے غزہ سے جو سیٹلمنٹ ہے ان کو ڈسمینٹل کیا. کچھ اندازے کے مطابق وہ سیٹلمنٹ سینکڑوں میں تھیں اور اس میں خود نہ کرنا پڑا. لیکن بہت سارے لوگوں کی نظر میں یہ جو موجودہ جنگ ہے اس میں کچھ معاملات ان پروووکڈ بھی ہوئے ہیں, جس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہوا ہے. جہاں تک سویلین کیجویلٹیز کا تعلق ہے, لیکن دنیا کی ہر جنگ میں بدقسمتی سے سویلین کیجویلٹیز ہوتی. یہ ماضی میں ہوتا تھا کہ جی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایک جنرل وہاں سے آ گیا, پرتھوی راج کہیں اور سے آ گیا, تو محمد غوری یا کوئی اور جنرل کسی اور اس سے آ گیا, اور اس سے بھی پیچھے اگر چلے جائیں تو دو بدو جرنیلوں میں لڑائی ہوا کرتی تھی. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ 70 اگر اس میں آپ ایک بڑی تعداد اٹھا لیں تو سارے سویلینز کی, چاہے وہ ہیروشیما ناگاساکی اور دوسرے واقعات ہوں. تو اسی طرح یہاں پر فارچونیٹ ہے کہ حالانکہ جنیوا کنونشنز موجود ہیں, ایسے اصول موجود ہیں اس کے تحت آپ سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, لیکن اسرائیل سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور مسلسل اور اس کا اظہار بھی کر رہا ہے. اچھا وقت میرے پاس کم ہے. عبدالستار صاحب یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہمیں امید ہوتی تھی کہ یورپ بولے تو شاید اثر ہو, عوام کھڑے ہوں تب اثر ہو. لندن میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو گئے, یورپ میں ہو گئے, کل چین نے بھی جو ہاسپٹلز کے اوپر اٹیک ہے اس کے اوپر کل چین نے بھی لب کشائی کی. امریکہ اس سے پہلے کہہ چکا ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اپنے 100 بندے مارے جا چکے ہیں. اب کیا آپشن ہے؟ آئی مین دیر از نتھنگ لیفٹ کہ اسرائیل کے سامنے, اور کیا ایسی دلیل آئے, ایسی تجویز آئے جس پہ وہ عمل کرے؟ لگتا ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے, اب تو جیسے وہ چاہیں گے جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ وہ کریں گے, اب تو پیچھے کچھ بچا نہیں ہے. لیکن اس کا پرامن ہی حل ہے, اور جس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں ان مظاہروں میں شدت آنی چاہیے. میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امریکہ ویتنام کی جنگ ویتنام کے جنگلوں میں نہیں آ رہا تھا, امریکی یونیورسٹیز میں آ رہا تھا. تو بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے وہاں پر نکلنا شروع کیا تھا اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہوا تھا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی جو باضمیر لوگ ہیں وہ اس جنگ کے خلاف کھڑے ہوں. اور رہا ہے ماضی میں 1000 اسرائیلی ماضی میں ایسا بھی ہے کہ انہوں نے جنگ میں شرکت کیا ہے. تو ضرورت اس امر کی کہ پوری دنیا میں لوگ بڑے پیمانے پہ نکلیں اور اس کے جو اس کو تلاش کے ہتھیار جو ہے وہ would be one of the options. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ.